السلام علیکم عزیز اسٹوڈنٹس، آج ہمارا 26-24 کا کورس کوڈ ہے جس کا لیکچر نمبر 2 ہے، اور اس سبق کا نام بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اثرات ہے۔ 6 صدی عیسوی کی ہمہ گیر تاریخ اور جہالت کی اثرات کو زائل کرنے اور انسانیت کی ہر گوشے کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے ایسے قائد کی ضرورت تھی جو انسانیت کے لیے کامل ہدایت کا عزیز ہو، جس کی تعلیمات آخر تک رہنے والی ہوں، یا جس میں انسانیت کے دکھوں کا مداوع ہو، جو عالم انسانیت کی دنیاوی اور اخروی نجات کا ضامن بن سکے۔ چنانچہ خالق کائنات نے اپنا آخری پیغام قرآن حکیم اور اپنے محبوب کو پوری انسانیت کے لیے رحمت اور کامل اکمل ہدایت کا نمونہ بنا کر بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دنیا کو جنت کی بشارت اور عذاب آخرت کی وعید پہنچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی الہی اور سراج منیر بن کر آئے تاکہ ساری دنیا کو روشن کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے مبعوث بھی فرمائے گئے کہ دنیا کو بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی کی طرف لا سکیں، تمام لوگوں کو مادی زندگی سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں پہنچا دے، مذاہب کی ناانصافیوں اور زیادتیوں سے نجات دلا کر انہیں اسلام کے انصاف سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تو نیکی کی ترغیب دینا اور بدی سے روکنا تھا، صاف پاک چیزوں کو حلال، گندی ناپاک چیزوں کو حرام قرار دینا اور ان کی بندشوں اور بیڑوں کو توڑنا تھا، انسانیت کی صحیح گرہ کشائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے دعوت اصلاح کا کام تو شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، باطل معبودوں کی نافرمانی سے روکا اور لوگوں میں کھڑے ہو کر پھر جب پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا کام شروع کیا تھا وہ ایک خفیہ طور پر کیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے لوگوں میں بلند آواز میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دعوت حق کو روکنے اور اس کو حرف آخر کی طرح مٹانے کے لیے زمانہ جاہلیت نے پورا زور لگایا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت پر پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر بے انتہا ظلم کیے، مگر ان کے ایمان اور سپردگی میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قلیل وقت میں دنیا کی سب سے بگڑی ہوئی قوم کو اصلاح کی طرف لانے میں کامیاب ہوئے۔ وہ عالم انسانی کے رہبر اور رہنما بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان کے اندر سے نفسیات کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلمانوں کی طبیعت میں یہ زبردست انقلاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انجام پایا اور مسلمانوں کے ذریعے انسانی معاشرے میں آیا، اور یہ انسانی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ بن گیا۔ ایمان اور اس کے اثرات۔ دنیا کے تمام لوگ خواہ عربی ہوں یا عجمی نہایت مسخ شدہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا مذہب، اخلاق، معاشرت سے ذرا بھی متاثر نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی ان کی نگاہوں میں ایسی تھی جیسا ایک کاریگر اپنا کام پورا کر کے کنارہ کش ہو گیا ہو۔ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مملکت ان کے حوالے کر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان ایک تاریخی واقفیت سے زیادہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو پروردگار سمجھنا، اس کو زمین اور آسمان کا خالق ماننا ان کے نزدیک ایسا ہی تھا جیسا کہ تاریخ کے کسی طالب علم سے اگر پوچھا جائے کہ یہ قدیم عمارت کس نے تعمیر کی ہے تو وہ جواب دے گا کہ فلاں بادشاہ کی۔ اس بادشاہ کے نام سے اس کے دل پر خوف اور ہراس کی کوئی لہر نہ دوڑے۔ ان لوگوں کا دل بھی اللہ کے خوف سے یوں خالی ہو چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلاب کی بدولت مسلمان امت اور عرب قوم اس بیمار غیر واضح سے نکل کر ایک واضح عقیدے تک پہنچ گئی۔ اس گہرے وسیع اور واضح ایمان سے ان لوگوں کی نفسیات عجیب طرح سے تبدیل ہو گئے۔ جب کوئی شخص اللہ پر ایمان لاتا
اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا تو اس کی زندگی میں عظیم الشان انقلاب آتا۔ ایمان اس کے جسم میں خون اور روح کی طرح دوڑ جاتا۔ احتساب نفس اور ملامت ضمیر، یہ ایمان کا ایک کامیاب اور اخلاقی مدرسہ اور نفسیاتی تربیت ہے جو نفس کی ترغیبات اور اخلاقی لغزشوں پر فتح حاصل کر لیتی ہے۔ اس وقت اگر کسی ایسے شخص سے غلطی سرزد ہو جاتی جب کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ ہوتی اور وہ شخص قانون کی پکڑ سے بھی باہر ہوتا تو یہی ایمان اور نفس تھا جو اس کو دن رات بے چین کر دیتا، سکون کی سانس نہیں لینے دیتا اور اس گناہ کی یاد میں اس کا چین حرام ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ شخص خود قانون کے سامنے اپنے آپ کو جرم ثابت کرنے پہ تیار ہو جاتا اور خود سخت سے سخت سزا کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرتا۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا اور آخرت کی جگہ دنیا کی سزا لینے کو خوشی سمجھتا تھا۔ پھر ایمانت اور دیانت، یہ بھی ایمان کی ایک نشانی ہے۔ یہ ایمان انسان کی ایمانت اور اس کی پاکیزگی اور شرافت کا محافظ تھا اور ہے۔ یہ ایمان نفس کی ترغیبات اور خواہشات پر قابو پاتا ہے۔ تاریخ میں اس ایمان کے واقعات بے انتہا ملتے ہیں۔ تاریخ تبری کی روایت میں ہے کہ مسلمان جب مدائن پہنچے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے تو ایک شخص اپنے حصے کا مال غنیمت لایا اور خازن کے سپرد کر دیا۔ لوگوں نے کہا ایسا قیمتی سامان تو دیکھنے میں نہیں آیا کبھی بھی، ہمارے پاس جو مال ہے اس کو اس سے کچھ نسبت ہی نہیں۔ ان لوگوں نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے اس سے کچھ لیا بھی ہے یا نہیں، تو اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم اگر اللہ کا معاملہ نہ ہوتا تو تم کو اس کی خبر بھی نہ ہوتی۔ ان لوگوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ معمولی شخص نہیں ہے اور انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کون ہوں، کیونکہ پھر آپ لوگ میری تعریف کرنے لگیں گے، جبکہ سب تعریفیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کی ثواب پر میں راضی ہوں۔ اور جب وہ واپس ہوا تو لوگوں نے ایک آدمی اس کے پیچھے لگوا دیا اور کہا کہ معلوم کرو کون ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کا نام عامر ہے اور وہ عبدالقیس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو اس طرح لوگوں کے اندر ایمانت اور دیانت بھر گئی تھی کہ وہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہم کہیں لوگ پھر ہماری تعریفیں نہ کرنے نہ پڑیں، کہیں ہم لوگوں کی نظر میں بڑے نہ بن جائیں۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہتے تھے کہ سب تعریفیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ مخلوقات اور مظاہر سے بے رغبتی، توحید کی عقیدہ ایمان نے ان کا سر اونچا اور گردن فراز کرتی تھی۔ کیا مجال تھا کسی جابر بادشاہ یا کسی دینی اور دنیاوی سردار کے سامنے ان کی گردن جھک جاتی۔ اس ایمان نے ان کے دل اور نظر کو اللہ کے سامنے جھکا رکھا تھا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نجاشی کے پاس پہنچے تو اس کا ایک دربار لگا ہوا تھا، دائیں جانب عمر بن العاص اور بائیں جانب عمارہ بیٹھے تھے، مذہبی پیشوا بھی دونوں طرف بٹھائے ہوئے تھے انہوں نے۔ عمر اور عمارہ نے بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے، تو پادریوں نے کہا کہ بادشاہ کو سجدہ کرو، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر ڈرے اور بڑی ہمت سے جواب دیا کہ ہم تو صرف خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی اس قدر ان کے اندر بہادری اور شجاعت ایمان نے بھر دی تھی۔ پھر بے نظیر شجاعت، ایمان اور آخرت کے عقیدے نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسی دلیری بھری تھی کہ ان میں جنت کا ایک عجیب و غریب شوق نظر آتا تھا۔ معرکہ احد میں جب بہت سے مسلمان میدان چھوڑ چکے تھے تو حضرت انس بن نصر بڑے آ گئے اور انہوں نے اپنے سامنے سعد بن معاذ کو دیکھا تو ان سے کہنے لگے کہ ابن معاذ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ کی اس طرف سے آ رہی ہے۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے اسی سے زیادہ خم اور ان کے جسم پر تلوار کے نشان کسی اور پر نہیں دیکھے۔ ہم نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ مشرکین نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور جس کی وجہ سے سوائے ان کی بہن جنہوں نے ان کی انگلی کے پور سے ان کی شناخت کی اور کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ کیا وہ جذبہ تھا!
ایمان تھا اور محبت تھی کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو خوش قسمتی لوگ سمجھتے تھے، جنت کی خوشبو محسوس کرتے تھے۔ مکمل سپردگی، ایمان میں لوگ اس طرح داخل ہوئے اس ٹائم ان کے لیے ان سے باہر آنا پھر مشکل ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا، قانون الہی کو قبول کر لیا، اپنی خواہشات کے پیچھے ڈھونڈنا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو ماننا شروع کیا۔ ان لوگوں کی صلح اور جنگ، دشمنی ہو یا دوستی، خوشی ہو یا ناراضگی، سب اللہ کے حکم کے تابع ہو چکی تھی۔ وحدت انسانی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم آخرت پر ایمان اور کامل سپردگی نے زندگی سے جو پریشانیاں تھیں، جو مشکلیں تھیں، ان سے ان کو دور کر دیا۔ نوح انسانی کے افراد ایک خاندان میں تبدیل ہو گئے، وہ سب ایک باپ کی اولاد تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ نے تم سے جاہلیت کے عیب کو دور فرمایا اور آباء و اجداد پر فخر کرنے کی رسم کو بھی ختم کر دیا۔ انسانوں کے دو ہی قسمیں ہیں، نیک اور خدا سے ڈرنے والے، اور دوسرے بد عمل، بدبخت اور اللہ کے ہاں سے ذمہ دار معاشرہ۔ ایمان نے پورے معاشرے میں ذمہ داری کا احساس پیدا کر دیا تھا۔ اس کا ہر فرد ایک ذمہ دار اور بااختیار شخص بن گیا۔ آدمی اپنے گھر کا سرپرست ہوتا تو عورت اپنے شوہر کے گھر کی منظم، ملازم اپنے مالک کے مال میں ذمہ دار اور اس کی ذمہ داری میں جوابدہ ہونے، یہ تمام مسلمانوں کے حق میں مددگار بن گئے تھے۔ محبت کا صحیح مصرف، زمانہ جاہلیت میں عرصے سے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں پیدا ہوا تھا جو اپنے جمال اور کمال اور اپنی اعلیٰ صفات سے ساری انسانیت کی محبت مستحق ہو سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسانیت کو وہ گمشدہ دولت مل گئی۔ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ آپ کو جو اچانک دیکھتا مرعوب ہو جاتا، اور آپ کی امت کے افراد نے آپ سے ایسی محبت اور ایسی اطاعت آپ کی کہ جس کی مثال اہل محبت میں سننے میں نہیں آتی۔ آپ کی اطاعت اور تابعداری میں اپنے آپ کو بالکل مٹا دیتے اور گھر بار، مال و دولت لٹا دینے کے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جو نہ آپ سے قبل پیش آئے تھے اور نہ آپ کے بعد۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا تو سب کہنے لگے کہ بتاؤ تمہیں یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ ہوں؟ تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھے اور میں چھوڑ دیا جاؤں۔ وہ سب ان کی بات سن کر ہنس پڑے۔ اطاعت اور تابعداری، اطاعت اور تابعداری محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب صحابہ اکرام محبت کی دولت میں مالا مال ہوئے تو انہوں نے اپنی ساری طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صرف کر دی۔ اس کی بہترین مثال سعد بن معاذ کا وہ قول ہے جو انہوں نے اپنی جماعت کی جانب سے غزوہ بدر سے قبل کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں انصار کی طرف سے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں اور ان کی جانب سے جواب یہ دیتا ہوں کہ آپ جہاں چاہیں مقیم ہوں، جس سے چاہیں تعلق رکھیں اور جس سے چاہیں تعلق توڑ دیں، اور ہمارے مال و دولت سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں، اور جو کچھ آپ ہم سے لیں گے وہ اس سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ چھوڑ دیں گے، اور جس کے بارے میں جو کچھ حکم فرمائیں گے ہم اس کے تابع ہوں گے۔ باخدا اگر آپ بر کے غمدان تک چلے جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ سمندر میں گوڑا ڈال دیں تو ہم بھی اس میں کود پڑیں گے۔ نئے افراد اور نئی امت، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی تھی۔ انسانیت کے وہ ذخائر جو خام اشیاء کی شکل میں پڑے پڑے ضائع ہو رہے تھے، جن کی افادیت اور مصرف کی کسی کو کوئی خبر نہ تھی، اور جن کو جہالت، کفر اور کم ہمتی نے برباد کر کے رکھ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس نے خدا کی مدد سے ایمان اور عقیدہ پیدا فرما دیا اور دی ہوئی صلاحیتیں ابھار دیں، اور وہ جو بے جان پتھر بنا ہوا تھا اسے جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ وہ انسان جو پہلے نابینا تھا، جس کو خود رستے کا پتہ نہ تھا، اب ساری دنیا کا وہ رہبر و رہنما بن گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تعلیم ہی تھی جس سے عرب کی برباد شدہ قوم میں ایسا انقلاب آیا کہ ایک عظیم الشان شخصیت نظر آئی ان کے اندر، جو دنیا کی تاریخ میں یادگار بن گئی۔ وہ عمر جو اپنے باپ خطاب کی بکریاں چرایا کرتے تھے، باپ ان کو چھڑکا کرتے تھے، کوئی غیر معمولی امتیاز حاصل نہ تھا ان کو، وہی عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ جو تمام عالم کو اپنی عظمت اور صلاحیت سے متحر بنا گئے، کیسر اور کسریٰ کو تاج سے محروم کر گئے اور ایسی اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی کہ جو بیک وقت ان دونوں حکومتوں پر حاوی ہو گئی۔ پھر ولید کے فرزند خالد ہیں، قریش کے نوجوان حوصلہ مند لوگوں میں سے ایک تھے۔ وہ مقامی جنگوں میں انہوں نے اپنا نام بنایا ہوا تھا۔ قریش کے سردار قبائلی جنگوں میں سے مدد لینے آتے تھے۔ انہیں اتنی بڑی کوئی شہرت حاصل نہیں تھی کہ اچانک آسمانی تلوار بن کر چمکے، جو چیز ان کے سامنے آتی کٹ جاتی، اور یہ خدائی تلوار روم پر بجلی بن کر اس ٹائم گری۔ پھر وہ بلال حبشی ہیں جو فضیلت عزت میں اس درجے کو پہنچے کہ امیر المومنین ان کو اپنا سردار کہتے ہیں۔ یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے اندر خلافت کی صلاحیت دیکھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر حیات ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا۔ متوازن انسانی مجموعہ۔ تھوڑا عرصہ بھی نہیں گزرا کہ دنیا دیکھتی ہے کہ وہ تمام خام اشیاء جو بکھری پڑی تھی، جن کی قوموں نے قدر نہیں کی تھی، پڑوسی ملکوں نے جن کا مذاق اڑایا تھا، اس سے ایک ایسا مجموعہ تیار ہو گیا کہ انسانی زندگی تاریخ میں اس سے زیادہ متوازن اور مکمل مجموعہ کبھی نہیں دیکھا۔ ایسا مجموعہ کہ اس نے انسانی زندگی کے ہر شعبے کی صلاحیت تھی، دین اور دنیا کی ہر ضرورت کے لیے اس کے پاس سامان موجود تھا، اور اس لیے اس کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن دنیا اس کی مدد کی محتاج رہی۔ مسلمانوں کی قائدانہ خصوصیات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ افراد نے جب دنیا کی رہنمائی کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی، تو مسلمانوں نے دنیا کے انسانوں کو اپنے ساتھ لے کر متوازن اور صحیح رفتار کے ساتھ صحیح منزل کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ان میں وہ تمام صفات جمع تھیں، امتیازی صفات، مندرجہ ذیل ان کے پاس آسمانی کتابیں اور الہی شریعت، سب کچھ موجود تھا، اس لیے ان کو قیاس اور اپنی طرف سے قانون سازی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ان کے پاس حق انصاف کے علم بردار بن گئے تھے۔ ان کو سخت سے سخت اشتعال، برہمی اور عداوت کی حالت میں بھی انصاف اور صداقت کا دامن چھوڑنے اور نفس کا انتقام لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ان تربیت یافتہ صحاب کے نزدیک حکومت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی کی طرف لانا، دنیا کی تنگی سے رہائی دلا کر، ظلم و ستم سے نجات دلا کر عدل و انصاف میں لانا۔ دنیا کی تمام قوتیں اور تمام مسلمان ان کی نظر میں ایک ہی حیثیت رکھتے تھے۔ اگر فرق تھا تو صرف محض دین کا، کہ دین کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ان کا پورا عمل تھا۔ انسانوں کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہے، اور آدم علیہ السلام کی خلقت مٹی سے۔ نہ کسی عرب کو کسی غیر عرب پر فضیلت ہے، اور نہ کسی غیر عرب کو کسی عرب پر فضیلت، سوائے تقویٰ کے۔ ان لوگوں کے زیر سایہ، زیر حکومت دنیا کی تمام قوموں کو بلا اختلاف رنگ، وطن، دین اور حکومت میں پورا حصہ لینے اور عربوں کے ساتھ دنیا کی تعمیر نو میں شریک ہونے کا موقع مل گیا۔ ان کے بہت سے افراد ایسے پیدا ہوئے کہ جو عربوں سے بھی سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ دین، اخلاق، قوت و سیاست کے مکمل پیکر تھے۔ اخلاق اور اعلیٰ روحانی تربیت جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، ایسی مثالیں صحابہ کرام نے قائم کی۔